خبر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 5 برس تک یوسف کے لیے روتے رہے اور اس فراق میں یوسف کے دلوں میں سوائے عبادت الہی اور ذکر یوسف کے اور کچھ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ بھوک و پیاس کی حالت میں یہی ذکر رہا کرتا تھا۔ ایک طرح سے یہ ذکر ان کی زندگی کی غذا بن گیا، اسی لیے شب و روز یہی کام تھا اور کوئی دوسرا کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ تھی فارغ محبت اپنے بیٹے سے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور یہ فرمایا کہ اگر تم اس سے زیادہ یوسف کے لیے گریہ افزاری کرو گے تو بھی مرض الہی کے سوا تم کو کچھ نہ مل سکے گا اور نام بھی تمہارا پیغمبروں کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم الہی پر دھیان کیا، پھر ان کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے یوسف کو ملوا دیا۔ مگر کوئی معترض یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ناحق چور بنا کر کیوں پکڑا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ناحق چور کہلوایا تھا۔ اس کی مکافات دنیا میں یوں ہوئی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پر تہمت لگائی ان کے بھائیوں نے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ بنیامین تو صرف یوسف کا سگا بھائی تھا، ایک بطن سے اس پر کیوں چوری کی بدنامی لگائی؟ اس سے تو ان کی کچھ برائی بھی نہ پہنچی تھی، یہ سچ ہے، مگر یاد رہے کہ بدنامی اس کے بھائیوں کے سبب سے ظاہر تھی، لیکن حقیقتاً وہ بالکل صاف تھے اور اس کے پیچھے معلوم ہوا وہ سب کے سب بے گناہ تھے۔ پھر تو کسی کے بھائی بھی ایزا نہ پہنچی۔ الغرض پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا اور بولے کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے آؤ۔ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اس کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہتا، وہ سب کو منہ مانگی مرادیں عطا فرماتا ہے، اور جو اس چیز سے انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ یہ باتیں اپنے والد بزرگوار کے بیٹوں نے سنی تو اپنے والد محترم سے عرض کی، ایک خط آپ ہم کو عزیز مصر یوسف کے نام لکھ دیجئے، اور ہم یہ اچھی طرح سے معلوم کر چکے ہیں کہ عزیز مصر مرد معزز ہے، ممکن ہے آپ کے خط کو پڑھ کر بنیامین کو چھوڑ دے۔ تب ان لوگوں کے کہنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط مندرجہ ذیل مضمون پر لکھا، جو نہایت ہی جامع کلمات پر تھا، تاکہ عزیز مصر یوسف اس خط کو دیکھتے ہی بنیامین کو اپنے قید خانے سے چھوڑ دے۔ اتنا ہی لکھ کر اپنے بیٹوں کے حوالے کیا اور بیٹے اپنے باپ سے رخصت ہو کر ملک مصر جا پہنچے اور والد بزرگوار کے دست مبارک سے لکھا ہوا نامہ مبارک عزیز مصر یوسف کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کا نام مبارک بڑی تنظیم و کریم سے پڑھا اور اس نام مبارک کو پڑھتے ہی زور و رونے لگے اور پھر ہی اس خط کے جواب لکھ کر اپنے والد محترم صاحب کو بھیجا۔ یہ خط حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر کہا، اس خط میں اثر مجھے تو یوسف کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے، حضرت جی یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، میرے خط کا جواب لکھنا سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو ادراک و فہم ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خط کا جواب لکھ کر قاصد کے حوالے کیا اور ساتھ ہی ایک خط بیٹوں کے پاس بھی لکھا کہ اے میرے بیٹو، تم عزیز مصر یوسف کے پاس جا کر اجزا و انصاری سے اپنے بھائی بنیامین کو طلب کرو، شاید وہ مہربان ہو کر میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے، اور ساتھ ہی اس کے گیہوں سے ایک بوجھ اونٹ کا بھی دیو، کیونکہ یہاں پر قحط زوروں پر ہے اور لوگ بوجہ بھوک جان بلب ہے۔ یہ خط جب یہودا کو ملا تو وہ فوراً اس خطے کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر گریہ افزاری کرنے لگے اور کہنے لگے، عزیز مصر یوسف، ہم بیچارے غریب پردیسی اس ملک میں آئے ہیں تمہارے پاس، اور ہمارے باپ ہمارے بوڑھے گھر میں ہیں اور ہمارے لیے تڑپتے ہیں، اور جو کچھ مال آپ کے پاس لائے ہیں وہ آپ ہم سے لے لیجئے اور بمقدار اس کے ہم کو اس سوز میں کچھ گندم دے دیجئے اور ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے تصدیق کر کے چھوڑ دیجئے۔ اور لوگ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تمام اہل ملک آپ کے قبضے میں رہے اور آپ کے واسطے ایک قیدی کو چھوڑنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ ہم کو امید ہے کہ آپ ضرور ہماری توجہ فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو عمدہ لباس پہنا رکھا تھا اور ان کی خدمت میں نوکر لگا رکھے تھے، اور ایک مکان نہایت عالی شان بھی اس کی رہائش کے واسطے دیا تھا، اور ہر روز اپنے ساتھ سیر کو لے جاتے تھے اور لمحہ اپنے باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے، اور بنیامین اپنے دل میں کہتے تھے کہ اس حال کی خبر جلد از جلد باپ کو کر دینا چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد آ جائیں، کیونکہ یہ جگہ بہت آرام و سکون کی ہے۔ ادھر بھائیوں نے بنیامین کو دیکھا، لباس شاہانہ پہنا کر تخت پر برابر یوسف کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور یہ دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے، شاید یہ عزیز مصر نہیں بلکہ یہ حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ورنہ ایسی شفقت سے اپنے برابر تخت پر بیٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کون کرتا ہے۔
خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں کو کچھ مصیبت پڑے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو شفیع کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان لوگوں کا چہرہ متغیر دیکھا تو فرمایا کم از کم تم یاد کرو ان کے بھائی یوسف پر تم لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا۔ کہا انہوں نے کیا سچ تو ہی یوسف ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ابن یعقوب ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے، البتہ جو کوئی پرہیزگاری کرے اور پھر بھی صبر کرے بس تحقیق اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا اور احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جس پر کچھ تکلیف پڑے اور وہ حدود شر سے باہر نہ ہوا اور نہ اس مصائب کو دیکھ کر گھبرائے، اس پر صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے تو بالآخر اس کو اللہ رب العزت ضرور اس کا نام البدل عنایت فرمائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے یہ بات سنی تو یک بار ناچار ہو کر گر پڑے اور زار و زار رونے لگے اور اپنی زبانوں سے کہنے لگے انہوں نے قسم ہے خدا کی تحقیق پسند کیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اور اوپر ہمارے اور تحقیق ہم البتہ خطاوار ہیں، یعنی تمہارا خواب سچ ہے اور ہمارا حسد غلط اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا اور اب ہم سب گناہ گار ہیں اور اب ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور اس کے بدلے جو کچھ بھی تم سزا مقرر کرو وہ سب جائز ہے اور اگر تم معاف کر دو تو یہ آپ کے بزرگی کے لائق ہے اور اگر سزا دو تو ہماری تفسیروں کے لائق۔ حضرت نے اس عاجزانہ کلام جب بھائیوں سے سنا